رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تاری شکل کو نہیں لیدا، تاری حسن کو نہیں لیدا، تاری جمال کو نہیں لیدا، تاری جائیداد کو نہیں لیدا، تاری مال کو نہیں لیدا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تارے دلی کو لیدا، اخلاص کو لیدا، اعمال کو لیدا۔ جو سونے عمل کرنے والا جوان کونے میں تو کو دعوت رہنا جری جماعت نال تعلق رکھ دیو، جس نیت نہ لائیو۔ میرے پیارے دوستو، سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ، سارے بندے خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ، سارے بندے اپنے عقیدے دی اصلاح کرو، عمل دی اصلاح کرو۔ میرے پیارے دوستو، کل دنیا کنے ونجو کامیاب تھی کہ ونجو، دنیا کنے ونجو کامران تھی کہ ونجو، دنیا کنے ونجو عقید عمل دی اصلاح کر کے ونجو، دنیا کرے ونجو رب کو راضی کر کے ونجو، دنیا کرے ونجو توبہ استغفار کر کے ونجو، دنیا کرے ونجو گناہ کرے پاک تھی کے ونجو۔ میرے پیارے دوستو، موت دے بعد اللہ تعالیٰ نال ملاقات دیوے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے تواری بری مغفرت فرما دے وے، وڈی کامیابی ہے۔ اور راضی کیویں تھی سی؟ مال زیادہ ہوئے نہیں، زمین زیادی ہوئے نہیں، تجارت اچھی ہوئے وڈی ہوئے، وزارت صدارت ہوئے نہیں، ایمان تے اعمال صالح۔ تقریباً 700 دفعہ قرآن مقدس وچ نماز دے بارے آئے۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ معتمدا انا بری منہ، جڑے بندے نماز نو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا میں پیغمبر ہوں کنے بریاں، میرے اون دے نال کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث دے اندر آیا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ معتمدا فقد کفر، جڑے بندے نماز نو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا کافر والا کام کیتا۔ میرے پاک پیغمبر دی شریعت دی بیماری کھڑ نہیں سکتا، بہ کے پڑھ بہ نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے نال پڑھ، وضو دی طاقت نہیں ہوئی، تیمم کر کے پڑھ۔ وہ اللہ دی بندے اور کیا پوچھتے ہو؟ میدان جنگ دے اندر گھوڑے دی کن تے سواری، اللہ دے راستے دے اندر جہاد ودا کرے نہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر دی شریعت دی اے تیرے و تیری آیت، تیرا منہ کاپے دو ہوئے یا نہ ہوئے، نماز گھوڑے دی کردو تے ادا کری، نماز قضا دی اجازت میدان جنگی چی کوئی نہیں۔ پیچھے کوشش کرے سو کہ 5 ٹائم اصل نماز ادا کروں۔ نماز فرض ہے، میں روزہ فرض ہے۔ نماز نال گناہ معاف تھیندن، روزے نال گناہ معاف تھیندن۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ثواب دی نیت نال رمضان دا روزہ رکھے سی، اللہ تعالیٰ انہیں پچھلے گناہ تمام گناہ معاف فرما دے سی۔ یہ روزے نال گناہ معاف تھیندن، تراویح پڑھن نال گناہ معاف تھیندن۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ثواب دی نیت نال رات کو قیام کرے سی، تراویح دی نماز ادا کرے سی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ تمام گناہ معاف فرما دے سی۔ وہ وقت گزر گئے،
اور قرآن دی تلاوت یہ بہت بڑا عمل ہے، ان دنال گناہ معاف تھیندے ہیں۔ اور نبی سے فرمائے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، توڑی جو بہترین لوگوں ہیں جنہیں قرآن پڑھ دے پہل، قرآن پڑھیں دے پہل۔ پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامہ، جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا نال عمل کیتا، میدان قیامت دے اندر ان بندے دے ماں باپ دے سر دوتے نور دا تاج ہو سی، زو آسن من ضوی شمس، یعنی روشنی دنیا نے سورج کنو زیادی ہو سی۔ میں کتاب اندر پڑھا میدان قیامت دے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو بھلے سی، حفاظ کو سڑے سی، قائرے کو بھلے سی، حافظے کو سڑے سی، حکم کرے سی قرآن دی تلاوت شروع کر، بہیجت درجات چڑھ دوان جس مقام دوتے قرآن دا آخری حرف ختم تھی اتھائی تیری جگہ تیرا مقام تیرا ٹکانہ دے تیری رہائش ہے۔ میں کتابیں میں پڑھا جس زمین دے خطے دے اندر، جس زمین دے طبقے دے اندر، جس زمین دے ٹکڑے دے اندر قرآن دا کاری تے حافظ بن کے دفن تھی دے، اللہ تعالیٰ نال والے قبر دا عذابی اٹھا گندے جو قرآن دا کاری تے حافظ دفن تھی گئے۔ یہ جو قرآن ہے جرا توارے ہتھے بھی چھے، جرا توارے گھریں چھے، اندو تے عمل دی کوشش کرو۔ پرانے دور دے جرے لوگ ہن انہیں دی کوشش آئی اللہ راضی تھی وے تے ان دی بارگاہ وچ ونیوں اسا کامیاب تھی ونیوں۔ بلکہ ایک دفعہ عورتیں نہ وفد نبی سے دی خدمت دے اندر حاضر تھے، تے عرض کیتے انہیں عورتیں نے ایک قرآن سارا خطاب مردوں کو ہے، اساں عورتوں کو خطاب تھوڑا ہے، اساں عورتاں نماز ہی پڑھتا ہیں، روزے بھی رکھینا ہیں، زکاة ہی دینا ہیں، حج بھی کرینا ہیں، عمرے بھی کرینا ہیں، اساں میدان قیامت اللہ دی عدالت ناکام تا نہ راسوں۔ ایک کہیں سوال کیتے بولو نا، ہو لینا آکھو، سوال کہیں کیتے اللہ تعالیٰ نے پیچھے عورتیں تے مردیں نے بارے قرآن رلا کے بیان کیتے، جویں مرد کامیاب تھی سن ایویں عورتیں نال کامیاب تھی سن۔ قرآن مقدس ہی چاہیا خالق کائنات نے فرمایا دنیا والے لوگو ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتاں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچا عورتاں، والصابرین والصابرات، صابر مرد صبر عورتاں، والخاشعین والخاشعات، آجی کرن والے مرد آجی کرن والے عورتاں، والمتصدقین والمصدقات، خیرات کرن والے مرد خیرات کرن والے عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد روزے دار عورتاں، والحافظین فروجا والحافظات، پاک دمن مرد پاک دمن عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثیر ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والے عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خدا نے انعمت مغفرت تیار کی تھی، انعمت اجر عظیم تیار کی تھا، میدان قیامت دے اندر میں نے دی مغفرت کر رہے سا، انہیں کو اجر عظیم عطا کر رہے سا، جنہی جنت بہشت عطا فرمے سا۔ خالق کائنات دا مردیں تے عورتیں نال وعدہ ہے، یہ ایک مقام دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمائے 18ویں سپارے دے مونڈ تے ابتدا دے اندر سورت مومنون پہلے بسم اللہ دے بعد
جنتی لوگیں دے صفات بیان کیتن کہ میری بارگاہ دے اندر کیرے بندے کامیاب تیسن کون جنتی جاسن قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون پکی بات ہے او مومن کامیابن جرے نمازاں خشوع تے خضوع نال ادا کریں پہلے اللہ نے نماز دے متعلق اعلان کیتا پہلے فرمایا دنیا والے لوگوں پکی بات ہے او مومن کامیاب ہیں جر نمازاں آجی نال ادا کریں دن او مومن کامیاب ہیں جر نکمی بات کریں اعراض کریں دن او مومن کامیاب ہیں جر زکاة دیں دن او مومن کامیاب ہیں جر پاک دامن او مومن کامیاب ہیں جر امانت دار او مومن کامیاب ہیں جر وعدہ وفاہل او مومن کامیاب ہیں جر محافظ نمازل اگر نتیجہ بیان کیتا انعام بیان کیتا فرمانے لوگوں اولئکم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون او لوگن جر بہشت دے وارثن او لوگن جر جنت دے وارثن او لوگن جر کامیاب لوگن میں خدا انہوں میدان قیامت دے اندر جنت الفردوس عطا کرے سائیں ہمیشہ راتن ایک کامیاب لوگ یہ سچے یہ خالق کائنات دا وعدہ ہے تے جنت ہک نیوے وڈے 8 جنات ہیں کتنے جنت الماوا دار السلام دار المقام دار الخلد جنت النعیم جنت الفردوس جنت العدن 7 جنات اللہ تعالیٰ نے تیری رہائش واسطے بنائیں جتا بندے ٹکے پہ ہو سن انہیں جناتی جو ایک 8ویں جنت ہے اتر رہائش نہ ہو سی میرے دوستو اللہ تعالیٰ مومن کو سڑے سی بھولے سی تمام حجابات پردے ہٹا کے اللہ تعالیٰ مومن کو اپنا دیدار تے زیارت کروے سی کہ کائنات دے لوگوں خالق کائنات بیاں جب اللہ دیدار کروے سی مخلوقوں جنات دا تمام نعمت بھول ویسن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار تمام مومن کو نصیب فرماوے میرے دوست بزرگوں بھراوو عزیزو احبابو ساتھیو ان تو سانتے میں اپنے آپ کو ذرا بدلو چاہا کافی زندگی گزر چکی ہے تھوڑا ٹائم باقی ہے پرانے دور دے جرے لوگن انہیں جہاں عمران 300 سال 500 سال 800 سال حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1400 سال عمر آئی وہ سنتے بیٹھے ہو حضرت جبریل نے پوچھے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تے دنیا کو کیویں پاتے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائے میں میں پاتے ایک مقام دے 2 دروازے ہوئن میں ایک کی جو داخل تھیاں تے بے کنے گزر گیا بس میں میں پاتے 950 سال صبح شام رات دن اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے امت کو پیغام پہنچائے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ خدا دے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اون دی عبادت کرو بندہ بڑے 80 60 یا 40 100 ہی پورا نہیں تھیا کتنے 100 سال تبلیغ کی تھی قرآن جی لکھا گیا میرے دوستو یہ جتنے رونق دیکھ رہو سب عارضی اصل زندگی موت دے بعد کون 5 بجے مکیش
بے علماء پیچھو ہیں کوئی نا بے عالم پیچھو کوئی نہیں مفتی ابو بکر سید الرحمان سے بن کراچی والے بوڑھے ہیں جی جی بوڑھے بندے سے رہنے ہو دعا فتوے سے میرے دوستو تو سانتے میں اپنی اصلاح کروں ہوں جڑے سارے بندے تساں بیٹھے ہو اج دے بعد اپنے دل نال ارادہ کرو جو وعدہ کرو جو 5 ٹائم اصل نماز پڑھن دی کوشش کرے سوں وہ جڑے بڈھے پڑھتے کھڑے انہاں نال تے میری گال ہی نہیں نا وہ تے پڑھتے کھڑے مڈی انہاں دی مک گئی وہ مسیح تے بیٹھے انہاں دے نال تے گال ہی نہیں نوجوان طبقہ انہاں نال بات روزے رکھسو کوشش کرے سو مال دورہ سال دے بعد زکاة دیو صاحب جیداد و حج تے جاؤ کوشش کرو سچ علاوہ حلال کھاؤ ماں باپ دا ادب احترام کرو ہمسائے دی ہمدردی کرو غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو کہیں نال دھوکہ نہ کرو اپنی اصلاح دی کوشش کرو تو حقوق اللہ وچو جرا سب کنے پہلے میدان قیامتی سوال تھی سی اور نماز دے بارے تھی سی پردہ ہمیں کہ کوئی نہ چوکے ہوں سن یہ نماز دی چوکی ہے یہ روزے دی چوکی ہے یہ زکاة دی چوکی ہے یہ حج دی چوکی ہے یہ چھڑی چھڑی کے بندے جنت جوے سن میں کتاب پڑھے یہ صحابی کو کافر پھانسی تے پر لٹکے دیان انہیں پوچھے کوئی تیری آخری تمنا ہے دسا ان صاحب یہ کہ اگر کر سکتے ہو میں کو لوٹا پانی نہ دیو میں اللہ دا آخری حق ادا کر گنا تو سو کیرا صحابیہ ان صحابی دنائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کی تھی بیٹھے ہو جوان کافرنی قید اندر آگیا میرے پیارے دوستو کافر حضرت خبیب کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ گھنانن کئی دن بند رکھا کئی دیج رکھا انہیں کفار دا مشورہ ہویا اے پاک پیغمبر دا غلام ایکو علال اعلان پھانسی دوتے لٹکاؤ ود مشورہ ہویا اے تا حدود حرام حرم دے اندر بندے دے قتل لی اجازت نہیں کیویں قتل کرے سو انہیں کفار دا مشورہ ہویا ایکو حرام کعبہ دے بہر گھن منجو اتھا ون کے قتل کرو میرے پیارے دوستو حضرت خبیب کو قید جو کٹھیں کافر سارے کٹھیں اگے پیچھے تیر تلواراں تے نیزے تے خنجر موجود حضرت خبیب کو گرفتار کی تھی ودن ایک مقام تنعیم یہ حدود حرم دے بہرے اتھا گھناندن جب اتھا پہنچن کافرنا سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبہ تیری کوئی آخری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر میرے پیارے دوستو حضرت خبیب نے یہ نہیں فرمایا میں کو بچے ملا یہ نہیں فرمایا بیوی نال آخری ملاقات کرا یہ نہیں فرمایا دوست احباب نال ملا یہ نہیں آکھا فرمیدن شخصا اگر کر سکتے ہیں لوٹا پانی نہ دے اللہ دا آخری حق ادا کر گنا انہیں کفار نے حضرت خبیب کو لوٹا پانی نہ دیتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کفار دے سامنے وضو کیتا وضو کر کے تے زمین دوتے دگنا نماز دے پڑیا سلام پھیرا کافرنا سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبہ تیری کوئی دوسری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر حضرت خبیب فرمیدن شخصا دل تو میرا دا دوسرا دگنا بھی نماز دا پڑھا لیکن پڑھتا نہیں میں تو آنکھ سے پاک پیغمبر دا صحابی قتل کرنے گھبرا گئے حد دعا دے کھڑے کی تل یا اللہ میں تیرا آخری حق ادا کر دیتا میری دل دی ایک تمنا ہے میری دل دی ایک آرزو ہے میری دل دی خواہش ہے آج کوئی آخری سلام سونے
پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچاوے اللہ دا آرڈر آیا میرا پیارا جبریل اگر میرا سلام میرے پاک پیغمبر دا بن کے پہنچے نہ آوے اجی مظلوم خبیب دی سلامی پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچا دے حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت حضرت خبیب دے سلام پیا پوچھیندا ایڈو کافر حضرت خبیب دی گردن چ رسی گھات کے تے درخت نال پھانسی دے پے لٹکے نن اویلے کافر نہ سردار قریب آیا اگھنگا خبیبا اگر میں تے کو چھڑا دیواں تیری جات تیرے نبی کو قتل کرا دیواں تو برداشت کر سکدئی حضرت خبیب دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے رو کے فرماندن جوانا اے کلمہ دوسری دفعہ نہ کی میں خبیب دی جان لکھاں دفعہ ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے برداشت کر سکدا میرے پاک پیغمبر دے پیر مبارک کنڈا لگے میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا یہ جملہ دوسری دفعہ نہ کی میرے پیارے دوستو انہیں کفار نے حضرت خبیب کو پھانسی تے لٹکایا جب پھانسی تے لٹکائے نے اتفاقاً حضرت خبیب دا منہ کعبے دی طرف کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے دیان آپ دا چہرہ کعبے کنے ہٹے دیان ود چھوڑے دیان ود حضرت خبیب دا منہ کعبے دو تھی ویندا ود کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے دیان آپ دا چہرہ روح کعبے کنے موڑے لیان ود چھوڑے لیان ود حضرت خبیب دا منہ کعبے تو تھی ویندا کافر تنگ آویندن آدمی کو اپنے حال دوتے چھوڑ لیو میرے پیارے دوستو 70 کافر نے تیر چلایا حضرت خبیب دی جان کنے خون پہ نکل دا زمین تے پہ ٹپک دا آپ شہید تھی ویندن کافر نے سردار نے اعلان کیتا اے پاک محمد دا غلام بے خبردار کوئی بندہ ان لاش کو نہ اتارے لاش لٹکی راوے بندے دیکھن عبرت حاصل کرن تاکہ کوئی بندہ آئندہ اسلام قبول نہ کرے میرے پیارے دوستو کافر نے سردار نے 40 بندہ مقررہ کیتا لاش تے پیر ہٹیو کوئی بندہ ایک زمین تے نہ اتارے دفن نہیں کرنا لاش لٹکی راوے کافر صبح کو پیرا دیندن شام کو پیرا دیندن دوپہر کو پیرا دیندن رات کو پیرا دیندن میرے پیارے دوستو 40 دن گزر چکا حضرت خبیب دی لاش لٹکی کھڑیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت دے اندر ون کے حضور علیہ السلام کو ون کی اطلاع کی تھی تورا غلام حضرت خبیب شہید ہو گیا لیکن کفار نے ان لاش کو دفن نہیں کیتا تو سب بندے بھیجو مدینہ منورہ جو بندے ونجن ون کے لاش کو اتارن زمینی دفن کرنے میں میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ بچ اعلان کیتا میرے پیارے صحابیوں تواری جو کیرہ بندہ ہے جرم مکہ ونجے ون کے حضرت خبیب دلاج کو اتارے دفن کرنے ہوئے 2 صحابہ کھڑے تھی وینن حضرت مقداد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرنا یا رسول اللہ اجازت تُسا لے دعا تُسا فرماؤ اسا مکہ ویندے ہیں ون کے حضرت خبیب اللہ کو اترے دیا ہے تمہارے پاس پہنچے دیا ہے میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے دعا بھی فرمائیے دوئے جوان حضرت مقداد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھوڑے تے سوار تھی مکہ پہنچن مضافات دے دیہات لوگوں کے پوچھے لے حضرت خبیب اللہ کتنا موجود ہے انہیں دیہات دے لوگوں نے دسیا مقام تنعیم دندر لٹکی کھڑی ہے دو جوان اس مقام دوتے پہنچن جب یہ حضرات پہنچن دور کرن دیکھن 40 کافر پہرے دوتے موجود ہے لاش لٹکی کھڑی ہے انہیں دو حضرات نے مشورہ کیتا اساں 2 بندے آئے ہیں یہ 40 بندہ ہے یہ سارے مسلحین اساں نہتے ہیں ممکن اساں مقابلہ نہ کر سکوں یہ کریں ہیں رات دی تاریکی دندر آسوں حضرت خبیب اللہ کو اترے سوں
آن کے زمینی دفن کرے سوں جب پاک پیغمبر دی خدمت ہی پہنچے سوں میرے پیارے دوستو اے دویں جوان رات دی تاریکی دے اندر اندھیرے دے اندر اس مقام دوتے پہنچن میرے پیارے دوستو کافر سارے پیر دوتے موجود ہیں ایک کفار دا محاصرہ کراس کر کے کفار دا گھیرا کراس کر کے لاج دے قریب پہنچن جرے بلے دویں حضرات لاج دے قریب پہنچن اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 کافر دوتے نظر تاری کر دی تھی قادر ہے کہ کوئی نہ وہ امتحانی گھن دے آدمائشی کریں دے تے اجر دگنا دیں دے شہادت مومن واسطے اعزاز ہے شہادت مومن واسطے معراج ہے شہادت افضل موت ہے شہادت اعلیٰ موت ہے شہادت مومن واسطے زیور ہے شہادت انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے یہ ہر بندے کو نصیب نہیں تھی یہ قسمت والے بندے کو نصیب تھی بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اتقیاء پوری زندگی شہادت دی دعا مانگتے رہے لیکن قبول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی شینی فوج دا وڈا جرنیل ہا قداور دلیر بہادر نیڈر تجربہ کار یہ او بندہ ہے یہ تقریباً کم و بیش 125 جنگ کی تھی ایک ڈاڑے میدان جنگ شکست نہیں کھا دی لیکن توق تو پتہ کہنا اسی توق تو دو جنگاں یاد ہیں ایک کربلا والی جنگ توق یاد ہے تبیہ حضرت علی دا خیبر والا قلعہ وہی توق یاد ہے یہ تو میں کو ٹائم مولنا دیتے آخری ورنہ میں تک دساں جو خالد بن ولید کونا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حلیہ ملتا جلتا ہا لیکن اس شہید نہیں تھیا وہ سنتے بیٹھے ہو اندر لقب سیف اللہ اللہ کی تلوار علماء لکھے یہ کیوں شہید نہیں تھیا اتنا جنگاں کی تھا علماء لکھے اگر کئی کافر دیہات کرے خالد بن ولید شہید تھی وینا کافر مسلمان کو تانا دے وینا اساں اللہ دی تلوار کو توڑ کے رکھ دیتے اس واسطے یہ شہید نہیں تھیا انہیں انتقال دا ٹائم قریب آئے بستر تے رو رہے برادری دے بندے گھر والے کٹھے دی گئے خالد بن ولیدہ کیوں رو رہی موت کنے گھبرا گئی آدھن نہیں اور میری کنڈ تو کرتا اٹھا کے دیکھو کنڈ بالکل صاف ہے آدھے میرے سینے تو کرتا اٹھا کے دیکھو سارا چھلنی دیا پہ انچ دے برابر جگہ خالی نہیں اسلام دی سر بلندی واسطے جہاد کیتے میری کوشش آئی خالدہ موقع ہی اج شہید تھی ون اج شہید تھی ون من دشمن کو ہمیشہ سینہ دینا ہم اج شہید تھی ون اج شہید تھی ون اج شہید تھی ون لیکن شہادت کریں محروم ریاں کاش میں میدان جنگی شہادت دا مقام حاصل کریں دا دنیا کن ویندا شہید تھی کے ویندا قیامت دے میدانی کھڑا ہوندا شہداء دی جماعت بھی کھڑا تھیندا یہ جو ارمان تے افسوس دلی چ میرے رہ گئے اس واسطے میں رو رہیاں موت کر نہیں گھبرایا
ماشاء اللہ بارک اللہ فی عمرک و علمک و عملک و اولادک و زوجک و بیتک ماشاء اللہ تو صاحب تو میں بیان ہی نہ کر رہا نہیں بلا آنا نہیں ایک مستقل موضوع ہے یہ شہادت نصیب والے بندے کو ملتی میرے دوستو وہ یاد ہے پیچھو جرا واقعہ دسنا پیا وہ بھول گئے میرے دوستو انہیں دو حضرات نے 5 منٹ ہیں جناب حضرت زبیر نے حضرت مقداد نے حضرت خبیب دی گردن جو رسا نکالا کافر سارے بیہوش نندرن انہیں حضرات نے حضرت خبیب دی لاش کو اٹھایا گھوڑا نالا بہر کی نادل گھوڑے دی لاش کو رکھیا تیزی نال چلل میرے پیارے دوستو جب صبح تھئیے کافر دیکھن حضرت خبیب دی لاش تا موجود نہیں حکمے کو ملامت پہ کریں دن 5 بندے کو نندرا ویا 10 بندے کو نندرا ویا 20 بندے کو نندرا ویا 30 بندے کو نندرا ویا 40 بندہ پیرے دوتے موجود ہے وقت مسلمان اپنے ساتھی دی لاش کو لے گئے توارا پیرا کنتے گیا انہیں بدبختے کو پتہ نہ جو خدا دی جماعت ہے تو خدا دی امداد صحابہ دے نال ہے میرے دوستو اتنے دنال چلن اپنے سردار کو اطلاع کیتے نے مسلمان اپنے ساتھی دی لاش کو لے گئے ان کافر نے سردار رکھے کہ اس نے پیرے تے چلو بندے دوئن گھوڑا نالے اتھائی قریب بدے حسن انہیں کو گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ کفار دا دستہ ان پیرے دوتے چلے چل دے دیکھن دو حضراتن لاش کو گھوڑے دوتے چاہی ودن جا رہے ہیں پروگرام یہاں کہ پاک نبی دی خدمت بن کے پہنچاؤں آپ جنازہ ہی پڑھن دفنی اپنی موجودگی کرن یہ پروگرام لیکن میرے دوستو حضرت مقداد نے حضرت زبیر نے اڈے کی دے کہ کفار دا دستہ پیچھو مل رہے ہون کی میں کروں اللہ نے انہیں کو القات الہام کیتے میرے پاک پیغمبر دے غلام اور پریشانی ضرورت نہیں تو سب بڑی جسارت جرت مدارہ کیتا ایویں کرو لاش کو زمین تے رکھو میں انہی حفاظت خود خدا آپ کرے سا میرے پیارے دوستو انہیں دو جوانے لے حضرت خبیب لاش کو زمین تے رکھیا زمین نے منہ کھولا لاش اندر چلی گئی زمین تو مل گئی دو حضرات گھوڑے دے سوار تھی کہ پاک پیغمبر دی خدمت پہنچ بندن سارا حال بن کے بیان کیتا اس واسطے ان صحابی در لقب بلیع العرض جے کو زمین نگل گئی آئی لیکن آخری ٹائم نماز نہیں چھوڑی آنکھوں نا نماز حضرت تشریف گھرنا ہے بس میں اپنے معروضات کو اتھائیں ختم کرنا دل تے میرا ہاں جو 1 گھنٹہ مزید ہی تو میں آگو دوتے گھیل جلا ہوں لیکن یہ جو کچھ کافی ہے میں لمبا سفر کر کے آیا یہ پتنی کاری سے کی میں سے دے مائیں کو آکے تو میں کو نہ سے جا کر آگو دوتے میرا سفر پرنے لمبا ہے یہ بادشاہ بندہ ہے مننت نہیں لمبا نہیں کرنے بولا ایک تھی ہوئی تھی وینجے رات دا اللہ تعالیٰ توارے جان اچ مال اچ رزق اچ اولاد اچ گھر اچ ایمان اچ زندگی برکت عطا کرے اللہ تعالیٰ سب کو سونے پاک نبی دا سچا غلام بناوے دین اسلام قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین